اور دیکھیں گے آپ لوگوں کو یدخلون وہ داخل ہو رہے ہوں گے فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج، یا اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ گروہ در گروہ، یعنی تیزی سے بہت زیادہ لوگ جو ہے فوج در فوج زیادہ سے زیادہ دین میں داخل ہوتے رہیں گے، پوری جماعتیں، پورے قبیلے، پورے خاندان دین قبول کریں گے، اسلام قبول کریں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قرآن کھولو، سبق یاد کیا آج کا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی اور فتح، یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ ورأیت الناس، پڑھو میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ پڑھو، ورأیت الناس، اور دیکھیں گے آپ لوگوں کو یدخلون وہ داخل ہو رہے ہوں گے فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج، یا اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ گروہ در گروہ، یعنی تیزی سے بہت زیادہ لوگ جو ہے فوج در فوج زیادہ سے زیادہ دین میں داخل ہوتے رہیں گے، پوری جماعتیں، پورے قبیلے، پورے خاندان دین قبول کریں گے، اسلام قبول کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آگے کا ترجمہ پڑھو۔ فسبح، بس آپ تسبیح کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے بخشش مانگیے، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب ان دو آیتوں کا ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ پہلی آیت کا ہم نے تفصیل سے کل بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصر مدد سے کیا مراد ہے کہ کافر جو ہے مغلوب ہو گئے، مسلمان غالب آ گئے، اور فتح سے کیا مراد ہے؟ فتح مکہ نبی علیہ السلام نے دوبارہ فتح کیا 8 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھیں گے لوگوں کو دین میں داخل ہو رہے ہوں گے افواجا، فوج در فوج۔ یہ آخری دور کی بات ہے، کیا آخری دور؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کا جو دور ہے 9-10 ہجری، فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ داخل ہوئے دین میں، تو یہ نشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہونے کی، کیا زندگی آپ کے وفات کے قریب آنے کی۔ یہ بھی نشانی تھی کہ لوگ زیادہ دین میں داخل ہوں گے اور دین کو طاقت ملے گی، مضبوطی ملے گی۔ یعنی نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو دین مضبوط تھا، کیا تھا؟ کمزوری نہیں تھی، صحابہ بھی مضبوط تھے، دین بھی مضبوط تھا، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، جس کا جو ہے نا کم و بیش 1,00,000 لوگ تھے، کتنے؟ ٹھیک ہے، 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، جو حج کیا تھا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو ہے نا خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع پہ، تو اس سے تقریباً 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں زیادہ، تو یہ بھی آپ کا قریب وقت ہے، وفات قریب ہے۔ اس کے بعد آخری آیت میں کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ تسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی اللہ کی ذات میں کوئی عیب نقص نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہی کیا کریں؟ تسبیح بیان کریں، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، واستغفرہ، اور ان سے استغفار طلب کرتے رہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کوئی نعوذ باللہ گناہ نہیں کیا تھا، کیا گناہ رسول نہیں کرتے، رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ معصوم مانے، معصوم کا مطلب پتہ ہے؟ معصوم کہتے ہیں جو
بچہ ہو جو پیدا ہوتا ہے معصوم کہتے ہیں. بچے کو معصوم کہتے ہیں، لیکن معصوم کا معنی کیا ہے؟ معصوم کا معنی ہے بچایا ہوا. بچایا ہوا. معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچایا ہوا. اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے، معصوم بچے کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے بچہ کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ بچایا ہوا ہوتا ہے گناہ سے، یعنی اس کے لیے کوئی لکھا نہیں جاتا. عربی کا لفظ معصوم. ہاں ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ معصوم کا کیا معنی ہے؟ بچایا ہوا، محفوظ کیا ہوا، بچایا ہوا، یعنی جو خطا سے بچایا گیا ہو اس کو معصوم کہتے ہیں. تو انبیاء اور رسول خطا سے پاک تھے، فرشتے بھی خطا سے پاک ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ معصوم مخلوقات. ٹھیک ہے، تو انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ جی انبیاء انبیاء نبیوں کی جمع ہے نا. نبیوں کو انبیاء کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، نبی کی جمع ہے انبیاء، یعنی بہت سارے نبی. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ معصوم عن الخطا ہے. تو یا مستغفر، پھر کیا معنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش طلب کر رہے، اللہ حکم دے رہے. تو بخشش جو طلب کرتا ہے نا بندہ، اس کے بہت سارے فوائد ہیں. کیا ہے؟ بخشش سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بخشش سے دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، بخشش سے آخرت کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو استغفار کرنا اللہ تعالیٰ سے، اس کی بہت زیادہ فضائل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے سبق میں، مزید ہم اس کی جو ہے نا وضاحت نہیں کر سکتے، یعنی فضائل وغیرہ نہیں بیان کر سکتے. تو استغفار بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بڑھیا ہے. کون سی صورت یہ بتا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی فضیلت بیان کیا. آپ کہہ دیجئے استغفار کریں، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، استغفار سے کیا ہوگا؟ بارش بھی نازل ہوگی. اگر استغفار کرو گے گناہ مٹ جائے گا، بارش نازل ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال بھی اللہ دے گا، اولاد بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، استغفار کرو. اب بندہ استغفار کر رہا ہے، اس کا تعلق اولاد سے تو نہیں ہے، اولاد نہیں مانگ رہا، خالی استغفار کر رہا ہے، پھر بھی اللہ اولاد دے رہا ہے. تو کیا ہے؟ استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں. آئے لوگ پتہ نہیں در در کے دھکے کھاتے ہیں. ہاں، استغفر اللہ واتوب الیک، یہ بھی الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کتنی مرتبہ استغفار کرتا ہوں؟ دن میں 100 مرتبہ. ایک روایت میں 70 مرتبہ، ایک میں 100 دفعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرتبہ کہتے تھے. تو جتنا استغفار آپ کرو گے آپ کی زندگی میں برکت ہے. یہ بھی ثابت ہے دعائیں، استغفار کی بہت ساری دعائیں ثابت ہے. تو استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا؟ مغفرت طلب کرنا. تو اس کے بہت سارے فائدے، اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ استغفار کریں. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جب بھی توبہ کرو گے اللہ کے در کھلے ہوئے توبہ کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے کہ قیامت تک، جب قیامت قائم ہوگی سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اچھا، مرنے کے ٹائم پہ جو یہ تو سمجھو نا عام بات ہے. یہ قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عام ہے ہر انسان کے لیے. ہم تو دنیا میں قیامت تک تو ہوں یا نہ ہوں، ہمارے بعد آئے، اس کے بعد آئے، اس کے بعد آئے، قیامت تک پتہ نہیں کوئی زندہ ہو نہ ہو. لیکن قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ قیامت تک استغفار اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا. لیکن عام بندہ جو ہے آخری وقت میں بھی توبہ کر سکتا ہے. جیسے ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، آخری وقت میں سکرات میں تھے. تو سکرات میں بھی بندے کو موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس صورت سے؟ اس صورت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب بندہ آخری عمر میں ہو، ٹھیک ہے، آخری عمر میں ہو، تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار اور تسبیح بیان کرنا چاہیے. یہ ایک طرح سے ایک حکم ہے، ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو بندہ ایجڈ ہو جائے، یعنی ٹھیک ہے نا، 60-70 سال کی عمر میں چلا جائے، تو اس کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے. کیونکہ
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میری امتوں کی عمر جو ہے 60 سے 70 کے درمیان ہے زیادہ طور پر. آپ نے فرمایا اکثر میری جو امت ہے اس کی عمریں کتنی ہے 60 سے 70 کے درمیان. تو یعنی 60 تک تو بندہ ٹھیک ہے، بندہ جوان بھی سمجھو ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. اس کے بعد جو زندگی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں زندگی کا، ویسے تو عام زندگی میں ہر بچہ ہو بوڑھا ہو سب کو کرنی چاہیے استغفار، لیکن فضیلت کس چیز کی ہے کہ آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ جو استغفار کرتا ہے اس کی الگ فضیلت ہے. ایک شخص، ایک واقعہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا، ٹھیک ہے. 2 بندے شہید ہو گئے. ایک شخص جو ہے خواب دیکھتا ہے کہ وہ تو شہید ہو گئے لیکن یہ پھر بھی، میں مفہوم بتا رہا ہوں، وہ تو شہید ہو گئے لیکن یہ پھر بھی زندہ تھا. خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ساتھی پیچھے ہیں، میں ان سے آگے ہوں. کیا خواب میں دیکھتا ہے؟ حالانکہ شہید ہے، وہ شہید ہو گئے لیکن یہ آگے کیوں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے زندگی ملی، تو نے روزے رکھے تھے. زندگی تجھے ملی، تو نے روزے رکھے رمضان کی. دوبارہ تیری زندگی میں رمضان آیا، تو نے اس میں روزے رکھے، اس میں عبادتیں کی، تو تیرا اجر سمجھو ان سے بڑھ گیا، اس لیے تو ان سے آگے چل رہا تھا. یعنی یہ خوشخبری ہے، جتنی زندگی زیادہ ملے اتنا استغفار ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اور عبادت کرنی چاہیے تاکہ فائدہ ہو اگلی زندگی میں، دنیا میں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا مفہوماً ہم نے بیان کر دیا. انشاءاللہ اس کو آگے پھر بعد میں پڑھیں گے. آپ نکالیں علم النحو. حضرات علم النحو میں بس آج سوال کرتے ہیں آپ سے چند. ٹھیک ہے، عربی زبان میں موضوع کی 2 قسمیں ہیں. موضوع کی کون سی قسمیں ہیں؟ آپ دیکھو گے وائٹ بورڈ کی طرف، لیکن وہاں نہیں لکھی ہوئی موضوع کی قسمیں. لکھی ہوئی نہیں؟ لکھی ہوئی نہیں، کتاب میں دیکھ لیں. موضوع کی کتنی قسمیں؟ مفرد، مرکب. موضوع کی 2 قسمیں، ایک مفرد مفرد اور مرکب. یہ جتنی بھی آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے قسمیں، یہ مفرد کی. سمجھو اسم مفرد کی کون سی قسم ہے؟ اسم فعل حرف. کیا ہے مفرد کی کون سی قسم ہے؟ اسم فعل حرف. یہ اوپر لکھا ہوا ہے اسم فعل حرف، یہ مفرد کی قسم ہے. فعل کی قسم ہے، حرف کی قسم ہے. حقیقت میں یہ کلمہ کی قسم ہے اور مفرد کی قسم ہے. یہ جو آپ کو کلمہ نظر آ رہا ہے جی، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمہ حرف کو بھی کلمہ کہتے ہیں، فعل کو بھی کلمہ کہتے ہیں. ہاں جی، فعل کو بھی کلمہ کہتے ہیں، حرف کو بھی، اسم کو بھی. تو مطلب کیسی کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مفرد کی. تو اصل میں مفرد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکیلا. اکیلا. وہ اسم اکیلا ہو اس کو بھی مفرد کہیں گے، فعل اکیلا ہو اس کو بھی مفرد کہیں گے، حرف اکیلا ہو تو اس کو بھی مفرد کہیں گے. تو کلمہ بھی ان کی قسم ہے. کلمہ اور کلام موضوع ہے علم نحو کا. آپ نے پڑھا ہے نا، علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. تو موضوع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسم. موضوع اور محمل بھی ہم نے پڑھا تھا نا. موضوع وہ ہے کہ جو لفظ سمجھ میں آئے، محمل وہ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے. تو موضوع کے کتنی قسمیں؟ 2، مفرد اور مرکب. تو مفرد ہم نے اوپر لکھا ہے، یعنی مفرد یہ کلمہ ہے. کلمے کی 3 قسمیں، پھر اس سے آگے کتنی قسمیں؟ کلمے کی 3 قسمیں، اس کے بعد اسم کی 3 قسمیں، فعل کی 4 قسمیں اور حرف کی 2 قسمیں. اب یہ چیپٹر مکمل ہو گیا. مفرد کا چیپٹر مکمل ہو گیا، یعنی مفرد کی قسمیں ساری بیان ہو چکی. ان کی مزید وضاحتیں سب کچھ آگے ہوں گی، لیکن یہاں کیا ہے، یہاں ختم ہو گئی قسمیں اس کی مفرد کی. اب آگے جو اپنا سبق شروع ہو رہا ہے وہ مرکب کا ہو رہا ہے. مرکب کس کی قسم ہے؟ ابھی میں نے پوچھا تھا، شروع میں سوال پوچھا تھا، مرکب کس کی قسم ہے؟ موضوع کی. شاباش. عربی زبان میں لفظ موضوع کی 2 قسمیں، ایک مفرد ایک مرکب. تو مفرد یہ ہے سارے، اور مرکب کون سے؟ مرکب آ گیا. ٹھیک ہے، بس یہ قسمیں ساری یاد کر لیں، اور یہی میں سنوں گا انشاءاللہ اگلے سبق میں ہفتے کے دن. مہر نبوت میں
जनाब इससे आगे हम जो है ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मोहर नबूवत। पहले ये बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम की जो वालदा माजिदा थी आमिना, सैयदा आमिना, उनका नसब जो है कितनी पुश्ते आगे था रसूलुल्लाह से? आगे कितना 40 4 देखो नजर आ जाएगा, 4 कल जो सबक पढ़ा था उसमें लिखा हुआ। 3 पुष्ट तो फिर आपने कैसे तुक्का मार दिया 40? नहीं बेटा वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब है। मैंने पूछा आपकी वालदा का नसब, किसका पूछा है मैंने? आपकी बात का सैयदा आमिना। आमिना। 3 नसब आगे था इनका। 3 नसब, 3 पुश्त आगे था। कैसे? 3 पुश्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जो बयान हुआ है ना ऊपर, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ, 5 पुश्तें बयान हुई हैं। उससे 3 पुश्त आगे, यानी उसमें कोई दादा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस दादे से जाकर सैयदा आमिना का नसब मिलता था। हाँ जी। यानी वालिद का, आपके वालिद का और आपके वालदा दोनों का नसब ऊपर जाकर मिलता था, यानी रिश्तेदारी थी। ठीक है, समझ आया? अच्छा जनाब आगे क्या है, जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल 2 महीने 10 दिन के हुए तो दादा फौत हुए। पहले कौन फौत हुआ था? पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद फौत हुए थे जब आप अपनी वालदा के पेट में थे, बतन में थे। ठीक है, आपके वालदा माजिदा ने जब आपको जन्म दे दिया उसके बाद 6 महीने के बाद वालदा भी फौत हुई, बल्कि 6 साल बाद। कितने? 6 साल बाद आपकी वालदा भी फौत होगी, सैयदा आमिना। ठीक है, उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल 2 महीने के थे, यानी 2 साल बाद 2 साल बाद आपके दादा भी फौत हो गए, अब्दुल मुत्तलिब। दादा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अपने बेटों को भी इतना प्यार नहीं करते थे जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते थे, क्योंकि अब्दुल्ला फौत हो चुका था, उनसे बड़ी मोहब्बत थी अब्दुल मुत्तलिब की, उनका ये बेटा था। तो अपनी मसनद पर जहाँ अब्दुल मुत्तलिब बैठते थे, सरदारी की मसनद पर, वहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर बैठ जाते थे, उनको कुछ नहीं कहते थे। हालांकि बेटे भी वहाँ नहीं बैठते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर वहाँ बैठते थे, खेलते थे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनसे बड़ा प्यार करते थे। वहाँ बैठे हुए ना, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो आपको जो है ना डांटते भी थे कि आप यहाँ क्यों बैठ रहे हो, आपकी ये जगह नहीं है। तो अब्दुल मुत्तलिब मना कर देते, बोला इसको कुछ नहीं कहो। यानी इतनी मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, उनके वालिद अब्दुल्ला की वजह से। ठीक है, अब्दुल्ला अल्लाह के नबी के हदीस में है ना, 2 शौहदा की औलाद हुए थे। अब्दुल्ला का भी कुरान में नाम आया था। हाँ जी हाँ वही है। ठीक है, वालेकुम सलाम। उसके बाद कौन सरपरस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर हुए? आपके चचा अबू तालिब। अबू तालिब कौन थे? सैयदना अली अल मुर्तज़ा के वालिद थे। ठीक है, उनका तज़किरा अभी तर्जुमे में हुआ था, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनको क़यामत के दिन बहुत हल्का अज़ाब होगा। उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खिदमत की थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना सहारा दिया, बहुत बड़ा सहारा। सारा कुफार जो है मुशरिकीन सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के दर पे थे, लेकिन उन्होंने आपको पनाह दी, और उसकी मौजूदगी में, क्योंकि वो सरदारी के मनसब पे थे, कौम के सरदार थे, उसकी मौजूदगी में कोई कुछ कर नहीं सकता था, उन्होंने सहारा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को।